بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المصطفین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات حاضرین کرام، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مجید سے سلسلہ گفتگو آج تیسرے مرحلے میں ہے۔ ارشاد رب العزت ہے انا ھذا القرآن، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ کتاب مبین ہے، یہی وہ قرآن حکیم ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو انتہائی سیدھا ہے، یہ ہدایت کرتا ہے اس راہ کی طرف جو انتہائی سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو جن کے اعمال اچھے ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے جو اجر کبیر کا باعث بنتا ہے۔ ہم قرآن حکیم کی یہ سایہ مجیدہ کے تحت جو مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، ہم اپنے دین کے عقائد کو قرآن کی نظر میں دیکھ رہے ہیں۔ محترم سامعین نے 2 دن کی گفتگو میں عقیدہ توحید کے متعلق میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی کہ قرآن حکیم نے جیسے بتایا الحمدللہ ویسا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ایک ہے، کفوا احد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ عقیدہ بھی ہم نے قرآن سے اور ائمہ سے لیا کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، اور کوئی جو اس کو دیکھنے کی کوشش کرے وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہے۔ آج عقیدہ توحید کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہمارا عقیدہ وہ ہے عدل۔ توحید کے بعد فوراً ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اصول دین میں توحید کے بعد فوراً عدل ہے کہ اللہ کو جہاں ایک مانا، وحدہ لا شریک لہ مانا، جہاں اس کو معبود مانا، جہاں اس کو کفوا احد مانا، وہیں ہم نے یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ عادل ہے، اور اس کا عدل جو ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس انشاءاللہ قرآن حکیم سے آیت بھی موجود ہے، اس کے لیے دلائل بھی موجود ہے۔ سورہ مبارکہ نساء میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ وہ ہے جو کسی بندے پر رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ ظلم نہیں کرتا قبلہ تو پھر وہ ظالم نہیں، تو پھر وہ عادل ہے۔ کوئی شخصیت یا عادل ہوتی ہے یا ظالم ہوتی ہے۔ ظالم کا صرف مطلب قبلہ کسی کو مارنا نہیں، کسی کو فائر کرنا نہیں، کسی کو چھڑا کھونکنا نہیں۔ ظلم کیا ہے؟ اسے شے علی غیر محلہ، کسی شے کو وہاں رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو، کسی چیز کو وہاں رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو، یہ ظلم ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ کسی کو وہیں رکھنا جہاں اس کا مقام ہو، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اللہ عادل ہے، کیونکہ اگر پوری دنیا اللہ کو عادل مان جائے اور عقیدہ عدل پہ یقین رکھ لے تو ہماری دنیا داری میں بھی 1000 ٹینشنیں ختم ہو سکتی ہیں۔ بہت بڑا مسائل کا حل ہے کہ اللہ کو آدمی عادل سمجھے۔ مثلا اگر اس اپنے خالق کو بندہ عادل سمجھے گا، پھر قد چھوٹا بھی ہوگا تو شکوہ نہیں کرے گا، لمبا بھی ہوگا تو گلہ نہیں کرے گا۔ اگر اپنے رزاق کو عادل مانے گا، غریب رہے گا تو شکوہ نہیں کرے گا، امیر ہوگا تو تکبر نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ عادل ہے۔ جب وہ عادل ہے تو عدل کرے گا، کسی شے کو وہیں رکھے گا جہاں اس کا مقام ہے۔ تو قبلہ جس خاندان میں اللہ نے جس کو رکھا اس کا عدل ہے۔ بڑے خاندان والا تکبر نہ کرے
اور چھوٹے خاندان والا حسد نہ کرے. پوری دنیا اس حسد کی بیماری سے بچ سکتی ہے اگر وہ اللہ کو عادل مان جائے. یہ دیکھیں اللہ نے جسے جہاں رکھا ہے اس کا عدل ہے. کمال عقیدہ مذہب امامیہ نے دیا، سب ٹینشنیں ختم ہو گئے کہ اللہ نے جسے رکھا جہاں رکھا عدل کے تحت رکھا. دیکھیں عدل ہے تو اطمینان ہے. جو آدمی سید ہے، ہاں اللہ کا عدل ہے کہ وہ سید ہے، اور ایک آدمی سید نہیں ہے تو اللہ کا عدل ہے کہ وہ سید نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں سید نہیں ہوں، شاہ صاحب تشریف فرما ہے، یہاں سادات عظام تشریف فرما ہوں گے. بھئی آپ سید ہیں، جتنے حضرات نے بیٹھے ہوئے آپ سید ہیں، آپ سید زادی کے گود میں آئے، آپ کے والد گرامی سید تھے تو آپ سید ہیں. یہ اللہ کا عدل ہے، اس نے جہاں آپ کو رکھا ٹھیک رکھا. مجھے اگر سید زادی کی گود میں نہیں رکھا تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور میری پریشانی کا ایک ہی حل ہے کہ میں سمجھ جاؤں کہ وہ عادل ہے. جب میرے ذہن میں کتنا یہ بات بیٹھ جائے گی کہ وہ عادل ہے، اس نے میرے ساتھ عدل کیا ہے، تو میں والد محترم بھی پر بھی مطمئن رہوں گا، والدہ ماجدہ میں بھی مطمئن رہوں گا. جو اماں نصیب ہو گئی وہ بھی ٹھیک ہے، جو ابا نصیب ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہے. یہ جو جان بوجھ کے سادات میں گھس رہے ہیں، نہ وہ اماں پہ مطمئن ہے نہ ابے پہ مطمئن ہے. یہ عدل کا تقاضا ہے کہ جہاں کسی کو اللہ نے رکھا وہ اس کو عادل مانے. اور دیکھیں یہ جو لوگ، دیکھیں آدمی تھوڑا سا بھی لوگوں میں سے نام والا ہو جائے تو اس کا حسد بڑھ جاتا ہے، حسد بڑھ جاتا ہے. مثلا آپ کے سامنے میچ ہوا، میچ کے بعد کسی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ فرسٹ ہے، تو اب اگر ہاتھ بلند کرنے والے کے عدل پہ یقین ہے کہ اس نے ٹھیک نمبر دیے اور اس نے اس کے جیتنے کا اعلان کر دیا، اگر عدل پہ یقین ہوگا تو آدمی مطمئن رہے گا. جلے گا وہ دو ہی قسم کے آدمی چلیں گے، یا وہ اس بات سے چلے گا کہ میں ہارا کیوں، یہ جیتا کیوں، یا دوسرا اس بات سے چلے گا کہ اس نے کسے کھڑا کر کے ہاتھ بلند کر دیا. تو جس کا یہاں میدان میں ہاتھ بلند کیا جائے اس کے حاسدین بڑھ جاتے ہیں، تو جہاں محمد کسی کا ہاتھ بلند ہے اس کا حسد بھی بڑھتا ہے. ولایت کو بھی صرف انہوں لوگوں نے مانا جو اللہ کو عادل مان چکے تھے. اور میں یہاں آج قرآن سے ثابت کروں گا کہ قبلہ میں کل بھی عرض کی تھی کہ لعنت کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر اللہ کو عادل مانا جاتا اور حسد کی بیماری پیدا نہ ہوتی. یہ قرآن ہے، ہم اس قرآن سے خوبصورت بات آپ کو بتاتے ہیں کہ خالق کائنات نے جو لعنت کو پیدا کیا ہے وہ پیدا ہی اسی وجہ سے ہوئی ہے. جس دن اللہ کے عدل کا انکار ہوا لعنت وجود میں آ گئی. لعنت وجود میں اس دن آئی جس دن اللہ کے عدل کا انکار ہوا. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل خالق فرماتا کالا ارائیتا کا حاضر نصیب کرمت علیہ، تو ابلیس نے کہہ دیا کہ حد ہو گئی، تو نے مجھے جھکنے کو کہا اور اسے مجھ سے مکرم کر دیا. تو نے اسے مجھ سے مکرم کر دیا، تو نے اسے مجھ سے مکرم کر دیا. اس کا مطلب یہ باعزت ہے مجھ سے. اللہ نے کہا جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تجھ سے مکرم ہے تو تجھے تکلیف کیا ہے؟ جو اس نے بات کہی ہے نا، کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگے سے دلائل دینے لگا. جو عادل کو دلائل دے وہی لعنتی ہوتا ہے. توجہ رہے صاحب، عادل کو دلائل دے رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسی بنایا ہے مٹی سے اور مجھے بنایا ہے آگ سے. آگ بلندی کو جاتی ہے، مٹی پستی کو جاتی ہے، کہ تو نے مٹی کا بنا کے مجھے کہا کس کے سامنے جھک جا. اللہ نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تیرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے عدل نہیں کیا. تیرے ذہن میں یہی ہے نا کہ میں نے ایک مٹی سے بنائے ہوئے کو سامنے کھڑا کیا اور آگ سے بنے ہوئے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ میں نے عدل نہیں کیا. تو نے میرے عدل پہ شک کیا بس تو لعنتی ہے. تو نے میرے عدل پہ شک کیا بس تو لعنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دین کے اصولوں میں عدل نہیں وہ شیطان. اصول دین میں عدل نہیں ہوگا تو شیطانیت تو قبلہ آئے گی. یہ اس نے کہا تو نے اسے بنا دیا. یہ سارا واقعہ
قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس نظر سے لوگوں نے قرآن کو پڑھا۔ میں آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں، قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ یہ قبروں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، ہدایت کے لیے آیا تھا۔ لوگوں نے جہاں پڑھا وہاں ضروری نہیں تھا، یہ ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم سورہ مبارکہ سواد ہے جی، 23واں پارہ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، خالق فرماتا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اے ابلیس تو ایک بات مجھے بتا کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا جس کو ہم نے یعنی میں نے یعنی اللہ نے بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اور میں 2 دن کی مجالس میں ثابت کر رہا ہوں، جس کے ہاتھ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو ہاتھ بھی نہیں رکھتا، جب ہاتھ نہیں رکھتا تو یہاں استعمال فرمایا بیدیہ، میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا اور تو نے اس کو سجدہ نہ کیا، دونوں ہاتھوں سے۔ اب بندوں کو قبلہ توجہ تو کرنی پڑے گی قرآن پہ کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اس کو میں نے بنایا؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے اس کو میں نے بنایا اور تو انکار کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، ایک سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اور دونوں ہاتھ کسی انسان کے ہوتے ہیں، کسی جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ جسم سے مبرہ ہے، وہ ذات جسم سے پاک ہے، تو وہ دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ وہی تو دونوں ہاتھ ہیں جو میں تلاش کر سکوں، چونکہ میرا موضوع صرف قرآن ہے، ہم نے عقائد لینا ہے قرآن سے۔ اب میں قرآن ہی پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں تو کسی کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے گا، جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہے گا پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ نے کیوں کہا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو نے اس کا انکار کر دیا۔ پہلے یہ بات طے ہو گئی کہ جس کو اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائے اس کا انکار کرنے والا شیطان ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا لعنتی ہوتا ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہو گئی۔ اب میں اللہ کے وہ ہاتھ قرآن سے پڑھتا ہوں۔ صحابہ بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان سے کہتے ہیں، شجر کے نیچے صحابہ نے بیعت کی، اور یہی وہ قرآن ہے۔ سورہ مبارکہ میں خالق نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دے جو تیرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ نیچے ہاتھ ہے صحابی کا، اوپر ہاتھ ہے مصطفیٰ کا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان سے کہہ دے تمہارے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو وہ قرآن سے یہ مل گیا نا کہ اللہ مصطفیٰ کے ہاتھوں کو جی اپنے ہاتھ کا۔ آپ کو بڑی جلدی ہے، میں جانتا ہوں آپ کو تھوڑی جلدی ہے، لیکن مجھے اتنی جلدی نہیں ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے نا ابھی اس پر ذرا غور کریں۔ قرآن نے جس کے ہاتھوں کو اللہ کا ہاتھ کیا، کہا وہ رسول اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ نبی خدا کے ہاتھ ہیں، وہ زہرا کے بابے کے ہاتھ ہیں، جی میں بتا رہا ہوں حضور کے ہاتھ ہیں۔ آپ کو بڑا شوق ہے کہ لوگ جلدی جلدی اسے ولایت کو ید اللہ بن جائیں۔ یہ پوری دنیا میں پہلے کوشش کریں کہ لوگ مصطفیٰ کے ہاتھوں کو تو ید اللہ بن جائیں۔ ہاں مومنین آپ کو جلدی ہے کہ لوگ علی کے ہاتھوں کو ید اللہ بنائیں۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن ہے، پہلے لوگ رسول کے ہاتھوں کو تو ید اللہ بن جائیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول نے اپنی ذات کو منوایا پہلے، علی کو بعد میں۔ 1,20,000 سے زیادہ مجمع میں کہا کہ ہر کسی کا مولا نہیں، مان کر تو جس کا میں مولا ہوں نا اس کا۔ پہلے لوگ نبوت کو تو مان لیں، امامت و ولایت کو بھی مان لیں گے۔ خدا کی قسم لوگوں نے احسن طریقے سے نبوت کو ہی نہیں سمجھا تو ولایت کو کیا سمجھیں گے؟
लोगों जो तुम बैत कर रहे हो, तुम्हारे हाथों में मुहम्मद के हाथ नहीं, अल्लाह के हाथ हैं। इसका मतलब है कुरान पे कोई यकीन कर जाए ना तो वलायत को मानना आसान है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर कोई कुरान को ला रैब हकीकतन तस्लीम कर जाए तो मानना आसान हो जाए। इसलिए कि जब अल्लाह ने ये कह के उसको लानत दी कि तूने उसे ना माना जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, और फिर मुस्तफ़ा के हाथों को अपना हाथ कह दिया। अब लोगों, जिन हाथों से अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी बनाई थी ना, भाई पत्थर मस्जिद नबवी के नबी ने अपने हाथों से रखे थे। ये पूरी दुनिया का ईमान है। सहाबा कहते रहे कि हम मौजूद हैं, हम बनाते हैं। रसूल ने कहा बैठो, हकीम का कोई फिर हिकमत से खाली नहीं होता, मैं खुद पत्थर उठाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा। ये नबी ने उन्हीं हाथों से मस्जिद नबवी बनाई थी जिन हाथों को अल्लाह ने, बहुत शुक्रिया, अपना हाथ कहा था। अच्छा, कुछ मुनाफिकीन ने एक मस्जिद नबवी के मुकाबले में बनाई जिसको कुरान में मस्जिद ज़रार कहा, यानी नुकसान देने वाली मस्जिद। हुक्म हुआ है मेरे नबी, ये जो मस्जिद बनाई गई है ना, ये सूरह तौबा से पढ़ रहा हूँ, अल्लाह फरमाता है इसमें कुफरन का लफ्ज़ मौजूद है। इसमें कुछ लोग कुफर करना चाहते हैं, मस्जिद में कुछ लोग कुफर करना चाहते हैं। यकीन कीजिए, मस्जिद आज भी कुरान में लिखा है, मस्जिद है इसमें सजदा करने की जगह, वहाँ सजदे होते थे, नमाज होती थी। अल्लाह कहता है कुफर होता था, वहाँ नमाज होती थी। अल्लाह अब आप अल्लाह मतलब कुफरन मेरे हबीब ने बनाई ही कुफर के लिए है। कमाल ये है कि वो कहते हैं अल्लाह अकबर और अल्लाह कह रहे कुफर हो रहा है। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहता कुफर हो रहा है। सुभान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह कहता कुफर हो रहा है। सुभान रब्बियल आला, अल्लाह हमारा कुफर। मैं क्या अल्लाह को माफ कर दे और तू कहता है कुफर हो रहा है। पूरी दुनिया के उलमा से पूछिए आखिर वजह क्या थी। पूरी दुनिया ने एक ही बात बताई, अल्लाह ने फरमाया ये सारे मुनाफिक हैं और मस्जिद को आग लगा दो। वजह ये है कि इन्होंने उस मस्जिद के मुकाबले में मस्जिद बनाई जिसको नबी ने दोनों हाथों से बनाया था। इस मस्जिद को नबी ने अपने दोनों हाथों से बनाया और हाथ नबी के नहीं थे जी, हाथ थे अल्लाह के। कुरान मेरे सामने दो अलमों में आता है, जिन हाथों से मुस्तफा ने मस्जिद बनाई थी उन्हीं हाथों से अली को मौला बनाया था। इसका मतलब है जब मस्जिद नबवी के मुकाबले में अलग मस्जिद बनाए वो भी मुनाफिक, जो अली के मुकाबले में अलग मौला बनाए वो भी काफिर। ये दोनों हाथों वाली बात समझ में आ गई। अल्लाह ने कहा मरदूद, तूने उसको सजदा न किया जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था, तो फिर मुस्तफा के हाथों को अपना हाथ कह दिया ताकि कायनात को पता चल जाए जो मेरे हाथों से बनाए हुए को ना माने वो शैतान होता है, जो मेरे हाथों के बनाए हुए को ना माने वो शैतान होता है। वैसे नबी ऐसे भी खड़े होकर फरमा सकते थे मन कुल तो मौला हो, मौला हो, और ऐसे भी तो लोग खड़े होकर तकरीरें करते हैं मन कुल तो मौला हो फहादा अली मौला, या लोग ऐसे भी तकरीरें करते हैं कि मन कुल तो मौला हो फहादा। लेकिन नबी ने दोनों हाथ इस्तेमाल किए। कौन से हाथ? जो अल्लाह के हाथ है, ताकि कायनात को पता चले जो इसको भी नहीं मानेगा शैतान होगा। आपके मेरे मोहतरम सामीन के इल्म है कि जो आलिम होते हैं ना वो दलाइल बड़े देते हैं। उलमाए सू भी हो तो दलाइल देते हैं। दलाइल तो आप उलमा के पास होते हैं। ये जो मलाइका को बिठा के दर्स दिया करता था शैतान, अगर आलिम था और आबिद भी था,
عابد اتنا کہ فرشتے اس کی عبادت پہ رش کرتے تھے اور منبر پہ بٹھا کے اس کی تقریریں سنتے تھے، اس لیے کہ تو عابد بڑا، حالانکہ یہ اندر سے شیطان تھا۔ قرآن کہتا ہے کان من الکافرین، اور وہ پرانا کافر تھا، وہ تھا ہی کافر۔ کانا ماضی استمراری میں آتا ہے، وہ کافر تھا، لیکن میرے عزیزوں عبادت پرتے ہی ایسا ہے، اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ گئے۔ خدا کی قسم یہ عبادت پرتے ہی ایسا ہے کہ اس میں بڑی بڑی شیطانیاں چھپ جاتی ہیں، اس کے اندر شیطانیاں تھیں، عبادت کے پردے میں چھپی رہی۔ کب پتہ چلا اس کا کفر کب باہر آیا؟ جب اعلان خلافت ہو۔ اس کے اندر کا کفر کب سامنے آیا؟ جب خالق نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کفر جتنا بھی چھپا رہے، جب اللہ کسی خلیفہ کا اعلان کرے کفر کھل کے باہر آ جاتا ہے۔ اس کے پاس دلیل کیا تھی؟ یہ سننا، خالق نے فرمایا تو یہ بتا کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ کیا لگا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہاں بھی نتیجہ ہے، لیٹ میں نے کبھی کیا ہی نہیں، میں نے نتیجے کبھی لیٹ نہیں کی، آپ کو 1-2 منٹ کے بعد 1.5 منٹ کے بعد نتیجہ دوں گا۔ فرق کہنے لگا کالا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو خود کو اس سے بہتر سمجھتا ہے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اس کا مطلب ہے جس کو اللہ بنائے، نبی اس کا اعلان کرے، جو اس سے اپنی ذات کو بہتر سمجھے وہ یہ حدیث ہے۔ یہ دیکھیں کیسا بہتر ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے، اسے بنایا ہے مٹی سے۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اس جیسے نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر سے شیطان ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ مٹی سے بنائے تو سجدہ کریں گے، لکڑی سے بنائے تو سجدہ کریں گے، خاک سے بنائے تو سجدہ کریں گے، تو پتھر کا بنائے تو سجدہ کریں گے۔ ہمیں میٹیریل سے غرض نہیں، تیری نسبت سے غرض۔ ہمیں میٹیریل سے نسبت غرض ہی نہیں کہ یہ مٹی کا ہے یہ گارے کا ہے، جس کا مرضی بنایا تو نے ہے نا۔ ہماری نظر ہے تیری نسبت پر، اس کمینے کی نظر ہے میٹیریل پر۔ اس کا مطلب میٹیریل پہ نظر نہ رکھنا، نسبت پہ نظر رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے یہ ہے کیا، کپڑا بھی تو ہے، بانس ہی تو ہے، سٹیل ہی تو ہے، اس کی نظر ہے میٹیریل پر، ہماری نظر ہے نسبت پر۔ شکریہ۔ اچھا تو اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم، نکل جا یہاں سے، میری رحمت سے دور ہو جا، تو رجیم ہے۔ اچھا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یہ پہلا دن تھا کائنات میں جب لعنت پیدا ہوئی اور اس پہ پڑی، اس پہ پڑی۔ ایک تھا لعنتی، باقی سب معصوم تھے، ایک تھا شیطان، باقی سب معصوم تھے۔ یہ لعنت سیدھی اسی کے پاس گئی جو لعنتی تھا، لہذا لعنت پر اعتماد کیجیے، اس کو نام بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے کہ کچھ بندے اس لعنت کو بھولی بھاری سمجھ کے، سادہ سمجھ کے نام بتاتے ہیں کہ ادھر بھی جانا اور ادھر بھی جانا اور ادھر بھی جانا۔ بھائیوں مہربانی کرو اس کو سیدھی سادی کا سمجھو۔ یہ تو پہلے دن اتنی ہوشیار تھی، جس دن پیدا ہوئی نا اتنی چھوٹی تھی اور اتنی ہوشیار کہ اتنے پاکیزہ ہستیوں میں اور معصوموں کی محفل میں صرف اسی سے چمٹ گئی جو لعنتی تھا۔ اس کا مطلب ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا چاہے جتنا بھی پاکیزہ لوگوں میں چلا جائے لعنت پہچان لیتی ہے۔
اس میں بڑی لعنت، اور یہ جاتے ہوئے جو باتیں کر رہا تھا آپ حیران ہو جائیں گے. دیکھیں اللہ کے عدل کا انکار کرنے والا کیا کیا مان رہا ہے لیکن اسے عادل نہیں مانتا. آپ آج کا موضوع عدل ہے، سننا. کہتا ہے قال ربی، اے میرے رب لعنتی ہونے کے بعد، میں دوبارہ عرض کر دو شکریہ کے بلا، آپ سمجھے لعنتی ہو جانے کے بعد، باقاعدہ لعنت کا نوٹیفکیشن دینے کے بعد، لعنتی ہونے کا اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے بعد یہ کہتا ہے کانا ربی. اس نے کہا اے میرے رب، اے میرے رب. اس کا مطلب ہے لعنت لے کے بھی رب کسی اور کو نہیں مانتا. لعنتی ہے لیکن رب اسے مان رہا ہے. ذرا اس کے عقیدے دیکھنا. کئی لوگ سمجھتے ہیں فلاں صاحب جی بڑے کمال ہے ان کے عقیدے. سننا، اس لعنتی کا پہلا عقیدہ ہے کہ ربی تو میرا رب ہے. دوسرا عقیدہ فانظرنی، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے. اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ نکلا یہ جانتا تھا کہ یہ مہلت دے تو ملتی ہے، نہ دے تو نہیں ملتی. اس کا مطلب ہے قادر بھی مانتا تھا. بڑے لکھے لوگوں میں تشریح کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. قادر بھی مانتا تھا اللہ کو. رب پہلے مان گیا پھر قادر مان گیا. آگے کی تصویر الی یوم یبعثون، اس دن کے لیے مہلت دے جب بندے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس کا مطلب ہے قیامت پر بھی اس لعنتی کا ایمان تھا. ہائے ہائے. چوتھی بات سنیے، کہتا تعالیٰ فبی عزت کا، مجھے تیری عزت کی قسم. اس کا مطلب ہے اللہ کو صاحب عزت بھی مانتا ہے. یہ لعنتی اور ابلیس اور شیطان ہونے کے باوجود یہ اللہ کو رب مانتا ہے. ٹھیک ہے، قادر مانتا ہے. ٹھیک ہے، قیامت پہ اس کا ایمان ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو صاحب عزت مانتا ہے. ٹھیک، اگر آج کوئی صاحب ہم سے کہیں کہ ہم قبلہ اللہ کو با عزت مانتے ہیں، اللہ کو قادر مانتے ہیں، قیامت پہ ہمارا ایمان ہے اور اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تو سارے کام شیطان بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سارے کام قبلہ شیطان بھی کرتا تھا. اس کو قادر بھی مانتا ہے، رب بھی مانتا ہے، قیامت پر بھی ایمان ہے، اور صاحب قال فبی عزت کا، اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم. صاحب عزت بھی مانتا ہے. قصور کیا ہے؟ وہ یار اللہ کو اللہ مانتا ہے پھر لعنتی ہے. اگر کسی صاحب کو لفظ لعنت سے چڑ ہو رہی ہے تو وہ میری طرف نہ دیکھے، قرآن سے اس لفظ کو ہٹا دے. جب تک میں قرآن پڑھوں گا مجھے پڑھنا پڑے گا. یہ لعنتی ہے لیکن اللہ کو رب مان کے بھی لعنتی، اللہ کو باعزت مان کے بھی لعنتی، اور قادر مان کے بھی لعنتی، اور قیامت پر ایمان رکھ کے بھی لعنتی. میں بتا دوں آپ کو اصل بات کیا، یہ لعنت جان کیوں چھوڑ رہی؟ رب ماننے کے باوجود، قیامت پر ایمان رکھنے کے باوجود، اللہ صاحب عزت ماننے کے باوجود جو جان نہیں چھوڑ رہی. میں بتاتا ہوں خدا کی قسم یہی بات نکلے گی. علماء کو اپنے پسندیدہ علماء کو فون کر کے پوچھنا، بھائی کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی تو پسندیدہ عالم ہوگا نا، اپنے پسندیدہ عالم سے فون کر کے پوچھنا کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ کمینہ کہتا تھا میں تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں. اللہ نے فرمایا وہ نہیں، تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے مانتا ہوں. اللہ نے کہا سوچ لے، کہنے لگا صرف تجھے مانتا ہوں. اللہ نے فرمایا اگر صرف مجھے مانتا ہے تو صرف تجھ پہ لعنت. اگر صرف مجھے مانتا ہے نا تو پھر صرف تجھ پہ لعنت ہے. ملائکہ نے اللہ نے کہا آپ کا پروگرام، انہوں نے کہا یہ اکیلا لعنتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تجھے بھی مانتے ہیں، تو جسے منوانا چاہتا ہے اسے بھی مانتے ہیں. کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ماننے کا طریقہ یہ ہے جس کو مانا جائے وہ
قال فإنک، کہنے لگا مجھے یوم قیامت تک بندوں کے اٹھائے جانے تک مہلت دے. خالق فرماتا ہے قال فإنک من المنظرین، جا تو ڈھیل دیے گیوں میں سے ہے، تو ڈھیل دیے گیوں میں سے ہے، تو اکیلا ڈھیل دیا گیا نہیں، کچھ اور بھی بہت سے ہیں جن کو ڈھیل دے دی جائے گی. اللہ نے اس کا ارادہ دیکھ کر دی، کہنے لگا کیا کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. جب اللہ ہی کے بندوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہا ہے تو اللہ کو مہلت تو نہیں دینی چاہیے تھی نا، کہ مہلت بھی تو دے اور بندے بھی تیرے گمراہ کر دوں گا. مہلت دینی تو نہیں چاہیے، کیوں دی؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس لیے کہ اللہ علی ہے، اور علی ہوتا ہی وہ ہے جو طاقت رکھ کے دشمن کو مہلت دے. علی کہتے ہی اتنی بلند ذات کو ہے جو طاقت ہوتے ہوئے دشمن کو کھلا چھوڑتے. اللہ نے فرمایا میں علی بھی ہوں اور رسید بھی ہوں، جا تجھے مہلت ہے، لیکن اس دن تک نہیں، اس دن تک نہیں جب بندے دوبارہ اٹھائے ہیں. کس دن تک؟ خالق نے فرمایا میں عادل ہوں. کیا فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت آ رہا ہے جو مجھے معلوم ہے، اس وقت تک تجھے مہلت ہے جب تیری شیطانیاں ختم ہو جائیں گی. وہ وقت ہے قیامت سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ غیب میں رہ کر گمراہ کرنے کو نکلا ہے تو پھر اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ کوئی ہاتھی بھی غیب میں رہے. آپ سن رہے ہیں نا، عدل سن رہے ہیں نا کہ یہ عدل کا تقاضا ہے. اگر اس کو کھلا چھوڑے تو ہدایت کا انتظام بھی کرے. جب اس نے چیلنج کر دیا کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن جاتا جاتا ایک بات کر گیا جو بڑے کام کی بات ہے، اور شیطان بڑی بڑی کام کی باتیں کر جاتے ہیں. خدا کی قسم، اسی لیے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میرے مولا نے ارشاد فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے ملے اٹھا لو، اس لیے کہ وہ تمہاری. بھائی عقل جہاں سے ملے اٹھا لو وہ تمہاری. وہ مسلم کے پاس ہو یا غیر مسلم کے پاس، یہ لڑائی ہماری ہے. یہ شیطان کی بات سے میں نے بات لی کیونکہ ہماری ہے کی اس نے. بھائی جو اچھی چائے بناتا ہے وہ اچھی بناتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے. جو اچھی بناتا ہے اچھی. اچھا کام کسی کا ہو اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جس نے موبائل ایجاد کیا ہے اگر اس کی تعریف کر دو گے تو کچھ نہیں بگڑے گا، کام اس نے اچھا کیا. بھائی کوئی ضد کر جائے کہ وہ مسلم نہیں تھا تو مہربانی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو کسی نے کیا اس کی تعریف کر دینا عدل ہے. شکریہ. آپ دیکھیں اس نے اچھی بات کی ہے، میں کہتا ہوں کی اچھی ہے، یا پھر کہتا ہوں کہ اچھی باتیں کرنے سے کوئی اچھا نہیں. خدا کی قسم قبلہ سورہ منافقون میں اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ منافق تجھے آ کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ کہتے بھی رہے تو جھوٹے ہیں. یہ منافق تجھے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ کہتے بھی رہے تو جھوٹے. یہ شیطان نے جو بات کی ہے شیطان، لیکن بات بڑی کام کی ہے. آپ تک پہنچ گئی تو لطف رہے گا. خالق فرماتا ہے کہا اس نے کہا فبی عزت کا، مجھے تیری عزت کی قسم. اللہ کہتا ہے ہاں بتا کیا بات ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا الا سوائے ان کے. آپ نے نہیں سنا پھر اللہ جہاں آئے گا بتاتا ہے پیچھے کوئی. تمام نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. اللہ کہہ رہا ہے پیچھے کوئی ہے، یا ابلیس کہہ رہا ہے اللہ تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا الا سوائے. اس کا مطلب ہے اس وقت بھی کوئی تھے، کوئی تو تھے نا. کہہ رہا سب کو گمراہ کر دوں گا الا سوائے کن کے عبادت منہم المخلصین، سوائے ان تیرے بندوں کے جن کو تو نے خارج کر دیا ہے.
پریشان ہیں. نواز شریف صاحب جلسہ کریں اسی شہر میں تو کہتے ہیں یہ سارے بندے میرے. اسی شہر میں عمران خان جلسہ کرے تو وہ کہتا ہے یہ سارے میرے. اسی شہر میں سرکاری جلسہ کرے تو بندے وہی ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میرے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے یہ میرے ہیں. وہ کہتا ہے میرے ہیں. وہ کہتا ہے میرے ہیں. اصلی بندے کون سے ہوتے ہیں کسی کے؟ جب کوئی مخالف مان جائے کہ یہ میرے نہیں تیرے. میرے حضور جب مخالف کہتے کہ جناب میں مان گیا ہوں یہ میرے نہیں یہ تیرے ہیں. اللہ کے بندے کون ہیں؟ جن کو شیطان کہہ رہا ہے عبادت وہ میرے نہیں وہ تیرے ہیں اور وہ مجھ سے گمراہ نہیں ہو سکیں گے. جملہ بڑا عظیم ہے اگر جناب تک نہ پہنچا سکا. میرے عزیزوں شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ بندے جو تو نے خالص کر دیے ہیں وہ میرے نہیں ان کے سوا سب کو گمراہ کروں گا. سلام ہو ان بندوں کو جنہوں نے ہادی ایسے بندوں کو مانا جن کے متعلق شیطان اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرے پاس سے باہر ہے. شیطان مان رہا ہے کہ میرے پاس سے کیسا سمجھاؤ بچوں؟ تبلیغی جماعت والے آتے بستر اٹھا کے تبلیغ کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ آپ جو بھی منتیں کریں وہ جانے آنے والے نہیں ہوتے. جو بھی آپ کہیں وہ کہتے ہیں ایسا ہے ایسا ایسا. میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. استعمال کرنا نہ کرنا کسی کی مرضی. نسخہ تو ہے. اگر زیادہ تنگ کریں نا وہ حالانکہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں ہم سکھاتے ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں لوگوں سے بڑا رکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں آؤ ہم سکھاتے ہیں. آپ تنگ آ جائیں تو زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں. اس سے کہتے ہو یا آج بدل یا نسخہ ایک جان چھڑانے کا نسخہ. اب وہ نہیں ٹھہریں گے کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس سے باہر. اب اس میں وقت ضائع نہیں کرتے جی. ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے. پاگل تو ہے نہیں. اتنا وقت ان کے پاس ہے نہیں کہ وہاں وقت کھپاتے پھریں جہاں فائدہ ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے پتہ چل جائے کسی کو کہ یہاں میرا وقت ضائع ہوگا تو وہ وقت ضائع کرنے والا نہیں. شیطان جانتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن پہ میں وقت ہی ضائع کروں گا. یہ میرے پاس کی بات نہیں کہ ان کو گمراہ کر سکوں. شیعہ مبارک کو آپ کو آپ نے ایسوں کو اپنا ہاتھی مانا جن کے متعلق شیطان اقرار کرتا ہے کہ یہ میرے پاس میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے کسی ایسے کو اپنا ہاتھی نہیں مانا جو اپنی پہلی تقریر میں کرے لوگوں میں سیدھا رہا تو میرے پیچھے رہنا. اگر مجھ پہ شیطان آ گیا تو مجھے چھوڑ دینا. بابا جی ہم تیرا اتباع کریں یا تیرا دھیان رکھیں. جناب علی گفتگو بڑے اچھے مرحلے پر پہنچے. اب میں ایک بات بتا کے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں بڑھنا چاہے زیادہ. یہ شیطان کے مقابلے میں ہادی ہیں جو شیطان کے بس کا روگ نہیں کہ ان کو گمراہ کر سکے. اس کا مطلب ہے ایسے کو ہادی مانو جو کبھی بھی شیطان کے بہلاوے میں نہ آیا ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سگریٹ پیتے نہیں ہیں بالکل لیکن وہ قسم بھی نہیں دے سکتے کہ میں نے کبھی نہیں پیا. بھائی وہ سگریٹ نہیں پیتے ہی نہیں ہیں تو وہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں قسم نہیں دے سکتا اس لیے کہ بچپن میں ایک مرتبہ عید کا دن تھا دوست بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بس ایسے کسی نے تکلف نکار کی سگریٹ آگے کی تو میں نے تکلف ایک باری لگائی. ایک سموکر نہیں بس ایک باری. سمجھ رہے ہیں جس کو پنجابی میں سوٹا کہتے ہیں. پتا یار جڑے بندے ایک سوٹا تو نہیں ایک باری جس کو سوٹا کہتے ایک سوٹا
बस पूरी जिंदगी में एक बार किया ना, आ गया ना बहकावे में, बस ये बात मुकम्मल हो गई। इसका मतलब है जिसने एक बारी भी किसी ऐप की लगाई, आ गया ना बहकावे में। कुरान की कसम, मुनकर होने की तबर्रे की बात नहीं, हमने माना उन्होंने को है जिन्होंने बुराई की एक बारी भी नहीं लगाई। यार हमने ऐसों को माना है जिनको अल्लाह ने ऐसा बनाया कि शैतान उनसे एक बारी भी ना लगवा सका। भला इनका मुकाबला वो कैसे करेंगे जिनको सगे बेटे उठ के कहे मुझे कोड़े वो मारे जिसने आप कभी बारी ना लगाई। कैसा होना चाहिए जी हाथी? अब अल्लाह का अदल देखिए, अल्लाह का अदल ये है कि इन भाई को जो चाहते हैं, अल्लाह का कितना अदल ये है कि वो ऐसे को इसके मुकाबले में लाए जो ऐसा ना हो, जैसा ये है वो वैसा, बल्कि इसका एंटी मुखालिफ हो। जितना ये बुरा है उतना वो अच्छा हो, जितना ये नापाक है उतना वो पाक हो। अच्छा, जितनी इस पे लानत है उतना उस पे दरूद हो। ऐसे होना चाहिए। लो जी, शुक्रिया कितना। अब आपके पास बात नहीं पहुंच गई तो मैं दो आयतें पढ़ के गुफ्तगू को समेटता हूँ। खालिद फरमाता है, या बनी आदमा, सूरह मुबारका आ रहा, या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरजा अबवाइकुम मिनल जन्नति। ए आदम के बेटो, शैतान के बहकावे में ना आना। ये वो है जिसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया था, जो तुम्हारे माँ बाप का साथी न बन सका। दुश्मन है तुम्हारा, माँ का दुश्मन, बाप का दुश्मन, इससे दोस्ती न बना। इसका मतलब शैतान की ये सिफ्त है कि बहकावे में डाल के, वसवसे में डाल के किसी न किसी तरीके से चाहता है कि बंदे को जन्नत से, बस ये आपने दोबारा दोहराना है, निकाल के तो मैं आगे बढ़ के जा सकूं। इसकी पूरी कोशिश है, इसकी सिफ्त है कि ये लोगों को वसवसे में डाल के जन्नत से निकालता है। कुरान पे मेरा हाथ है, अब इसके मुकाबले में होना वो चाहिए जो जहन्नम से निकाल के जन्नत में। अब इसकी ये सिफ्त है कि ये जन्नत से निकाल के लोगों को बाहर फेंक देता है, जिसके मुकाबले में हाथी ऐसा चाहिए जो बाहर से उठा के खुदा की सब जन्नत में फेंक दे। मैंने वो हाथी निकाल लिए। सूरह मुबारका तौबा, खालिद फरमाता इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। कुरान फहमी का ज़ौक़ रखने वालों, सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया हमने सौदा कर लिया है जन्नत का। खास ईमान वालों से खरीद ली है उनकी जानें और उनके माल बिअन्ना लहुमुल जन्नह, और बदले में जन्नत दे दी है। जानें खरीद ली है, जन्नत बेच दी है। हैरान हूं, जिसे बेचा जाता है वो अपनी नहीं रहती, जिसे खरीदा जाता है वो पहले अपने पास नहीं होती। मैं हैरान हूं, अल्लाह जो जानें खरीद रहा है, क्या ये पहले अल्लाह की नहीं थी? जो जन्नत बेच रहा है कि आज उसकी जन्नत न रही। जानों का मालिक भी अल्लाह, जन्नत का मालिक भी अल्लाह। मैंने कहा सौदे का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया? फरमाया इसलिए कि जब ये बांटेंगे तो कोई ये ना कहे किसी की बात में है। किसी की चीज किसी को देना एतबार से और बात है, खरीदी हुई चीज का देना। अल्लाह फरमाता है हमने सौदा कर दिया है खास मोमिन से, उनकी जानें और माल ले ली और उनको जन्नत दे दी है। ये सौदा इसलिए किया क्योंकि जब आज मैं यहाँ घड़ी बेच दूँ, मिसाल के तौर पे 20 पाउंड की 10 पाउंड की ये घड़ी बेच दूँ, पाउंड मैंने 10 लेके जेब में डाल के, घड़ी उस बंदे ने 10 पाउंड की ले ली। अब मैं उसे पीछे पीछे कहता फिरूं
کہ بھیا اس کو باہر کی طرف نہ باندھنا، اس کو ذرا اندر کی طرف رکھنا، اس لیے کہ گزرتے گزرتے کہیں کوئی خراش نہ لگ جائے تو کہے گا جناب آپ نے پاؤں لے لیے نا، تو آپ مطمئن ہو کے گھر جائیے اور یہ گھڑی اب میری ہے، خراش لگے گرے جو بھی ہو آپ کو کیا، آپ اب فکر کیجئے پاؤں سے، میں فکر کرتا ہوں کس کا؟ اللہ نے لفظ سودا استعمال کر کے اپنی بھی فکر ختم کر دی، ان کی بھی فکر ختم کر دی۔ اللہ نے فرمایا آج کے بعد سودا ہو گیا، تمہیں جانوں کی فکر نہیں ہوگی، مجھے جنت کی فکر نہیں ہوگی، اب چونکہ سودا ہو چکا ہے، جہاں میرا جی چاہے تمہاری جان لے جاؤں تم اعتراض نہیں کر سکتے، جہاں تمہارا جی چاہے میری جنت دے دو، میں اعتراض نہیں کروں گا، خود دے دو یا بہنوں سے دے دو۔ کیسے لوگوں سے سودا ہو چکا؟ اللہ نے نام نہیں بتائے، بھائی نام نہیں بتائے، 2-3 لائنوں میں نام بھی بتائے جا سکتے تھے نا کہ فلاں سے میرا سودا ہے، فلاں سے سودا ہے، لیکن حکیم کا کوئی پھر حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بندوں کی تو عادت ہے کسی کے نام پہ نام رکھنے کی، اللہ قرآن میں کہ نام لکھ دیتا تو بندے ان ناموں پہ نام رکھ دیتے، لیکن خالق نے اوصاف لکھ کے ان بیوپاریوں کو محفوظ رکھا کہ کوئی ان جیسا نہ دعویٰ کر سکے۔ اللہ کہتا ہے ان کی صفتیں ہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے صفت پہلی یہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں تلوار چلاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور قتل کر بھی لیتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، وہ قتل کریں گے بھی ہو بھی جائیں گے۔ قبلہ یہ دونوں کام وہ کرتا ہے جو پہلے میدان میں آئے، قتل کرے گا یہ ہوگا اس وقت جب قتال کی لڑائی میں کھڑا رہے گا۔ جہاں جو میں آتا ہوں ہر روز 5-10 منٹ میں انگلش میں وہ میں سنتا ہوں، پہلے سنتا ہوں پھر سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 کام میں اسی لیے کر سکتا ہوں کہ پہلے آتا ہوں اور آتا ہوا بھاگ نہیں جاتا، ٹھہرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے سننے اور سنانے کے لیے 2 کام ضروری، آنا بھی ضروری، ٹھہرنا بھی ضروری، قتل کرنے اور ہونے کے لیے 2 کام ضروری، میدان جنگ میں آنا بھی ضروری، ٹھہرنا بھی ضروری۔ پتہ چلا کراروں سے سودا ہے، فراروں سے سودا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری صفت قرآن نے بتائی، بھائی یہ لطیف بات ہے جو قرآن نے بتائی، خالق فرماتا ہے حبیب وعد علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جن سے ہم نے جنت کا سودا کیا ہے ان سے ہمارا وعدہ ہے کہ یہ تمہاری ہے۔ اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9 مسلموں کی بات نہیں، یہ وہ مومن ہیں جو تورات کے وقت بھی مومن تھے، انجیل کے وقت بھی مومن تھے، اور جب تک قرآن رہے گا ان کا ایمان مشا کرنا حرام ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ برابر کا سودا ہوا ہے۔ آدمی پرانی کار دے کہ نہیں دے تو ساتھ پیسے دینے پڑتے ہیں، بھائی برابر کا سودا اس وقت ہوتا جو 2 چیزیں برابر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بس جنت تمہاری، تمہاری جان ہماری۔ اب میں محترم سامعین سے پوچھتا ہوں جنت کتنی پاک ہے؟ صبح صبح پاک ہوتی ہے، باقی باقی بات ہے، بس آپ کا لفظ میں دہرا کے اجازت دے رہا ہوں، باقی بات ہے۔ اچھا آل ٹائم پاک ہے بھئی، آل ٹائم پاک ہے، صبح دوپہر شام، کل پاک تھی آج پاک ہے پھر پاک رہے گی۔ کیا خیال ہے اللہ نے سودا ہم سے نہیں کیا؟ جب سودا برابر کا ہے تو جنت کا بھی بات تھی،
سے ہے جو کل بھی پاک تھے، آج بھی پاک ہیں اور پھر پاک رہیں گے۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے جنت اگر بیچی ہے تو میں سمجھتا ہوں قبلہ عدل کے تحت بیچی ہے۔ آج کا عدل یہاں ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تو نے عدل کرنا تھا، فرمایا نیچے منہ کر کے بات کر اور سوچ، میں عدل کرتا تو تیرے جیسے جنت میں کیسے؟ بات رہے آپ جی، شکریہ اللہ آپ تک بات پہنچی۔ اگر قبلہ اللہ عدالت لگاتا ہے تو وہاں تو نبیوں کی پنڈلیاں کہاں جاتی ہے؟ اللہ نے عدالت لگائی تھی، حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت موسیٰ نے فرمایا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ نے عدالت لگائی۔ حضرت یونس نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جس کی عدالت میں نبی پورے نہیں آتے یہ گناہگاروں کا کیا بنتا؟ اللہ نے فرمایا تو اس قابل کہاں تھا کہ میں عدالت لگاتا اور تو عمال دکھا کے جنت میں چلا جاتا؟ میں نے اپنے عدل کے تحت رحیم بھی تھا، میں رحمان بھی تھا، میں نے اپنے کرم سے کام لیا کہ جنت انہیں بیچی جو قیمت ادا کر سکتے تھے، اور ایسے عالی ظرفوں کو بیچی وہ بانٹتے ہیں بیچتے نہیں ہیں۔ تیرا کام ہے دامن کو پھیلا لینا۔ افسوس یہ ہے یار، اعمال تو ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں یاد ہیں، وہی کریں گے جتنے توفیق ہیں۔ کم از کم ان کے سامنے جھولی تو پھیلا دو جنہوں نے جنت خریدی ہے۔ کائنات کی اکنامکس کا اصول ہے اللہ، لوگ چیز لیتے سستی ہیں اور بیچتے مہنگی ہیں۔ آباد رہیں آپ اتنی معرفت رکھنے والے، میرے عزیز تشریف فرما ہوئے، بھئی کیا بات ہے آپ کی معرفت کی؟ دنیا کا قبلہ اصول ہے، بیوپاریوں کا، منڈیوں کا اصول ہے، لوگ چیز لیتے تو سستی ہیں لیکن بیچتے یا دیتے مہنگی کر کے ہیں۔ کمال ہے یہ بہن بھائی، جنہوں نے خریدی مہنگی ہے اور دے اس طرح دی ہے کہ کسی شہر نے کہا ایک آنسو کے ملتا ہے گھر فردوس کا، کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر، اتنا سستا کو کر سکتا ہے کہ مالک ہو، خریدی تھی انہوں نے تو سستی کی ہے۔ اتنا جنت کے سودوں میں کتنے لگوں تو کبھی اکیلے بیٹھ کے انسان سوچے جس سودے میں اکبر چلا جائے، جس سودے میں عباس کے بازو اور جس سودے میں اصغر کا گلا، جس سودے میں قاسم کے ٹکڑے، جس سودے میں عمر محمد کی لاشیں، کتنا مہنگا سودا کیا، کتنا اپنے لوگوں کو لوگ چیز سستی دیتے ہیں۔ میں سوچتا تھا اللہ آل محمد سے بڑا تیرا واقعہ بھی کوئی نہیں، اور تو نے اتنی مہنگی انہی کو دینی تھی۔ شاید جواب آئے میں عادل ہوں، یہی دے سکتے تھے یہ قیمت، میں نے ان سے یہ قیمتیں لے کے جنت ان کے حوالے کی ہے تاکہ قیامت میں کوئی یہ بھی نہ سوچ سکے اگر میں ہوتا تو میں بھی لے لیتا۔ اتنی مہنگی خریدی ان نے ہے، اور مجھے اب پوچھو کہ ہماری آوازیں بلند کیوں ہوئی؟ میں تو بتاتا ہوں، اگر سودا گلوں پہ ختم ہو جاتا، عصر عاشور آباد رہے آپ، عصر عاشور ختم ہو جاتا عباس کے گلے پہ، علی اصغر کے گلے پہ، شبیر کے گلے پہ، تو اس طرح ہم کہنے لے کے جا بجا نہ رکھتے اور عشروں کے بعد عشرے پھر نہ سجاتے۔ اصل بات کیا ہے، یہ سودا جب ہو رہا تھا کرنے والے تو مصطفیٰ تھے لیکن قیمت ادا کرنے والے وعدہ کر رہے تھے بہن بھائی، کر لو نانا وعدہ، آپ مقام محمود پر کھڑے ہو جائیے گا، آپ وہاں کھڑے ہو کے امت کی شفاعت کرائیے، ہمیں قیمت بتائیے۔ کربلا تک تو قیمت سنتے آئے، جب کربلا کے بعد والی قیمت جو میں نے جملہ کہا تھا وہ قیمت جو ان کے خاندانی روایات کے مطابق تھی، جب تک وہ قیمت آتی رہی حسین ہاں کرتے رہے، جب جنت کی قیمت میں شروع ہوا نا وہ باب،
جو ان کی خاندانی روایات میں شامل نہیں تھی، وہاں بھائی خاموش ہو گیا، بہن آ گیا۔ فرماتے ہیں بھیا میرا صرف کربلا کی زمین میں آدھا حصہ نہیں، میرا جنت کے سودے میں بھی آدھا حصہ رکھ، مردوں میں تو باندھتے رہنا، مزدوروں میں بیٹھتے رہو۔ اور کہنا وہ فوجی الگ الگ ہو گئے۔ جب میں پڑھتا ہوں شبیر کی فوج کے سپاہی تو میرا دل بڑا ہوتا ہے۔ کسی سپاہی کا نام عباس ہے، کسی سپاہی کا نام اکبر ہے، کسی سپاہی کا نام محمد ہے، کسی سپاہی کا نام چاہے چھوٹا اصغر ہے نا؟ دل کڑتا ہے وہ فوج جو زینب نے اکٹھی ہوئی 10 محرم کو چلتے ہوئے خیموں میں، جو بی بی زینب نے فوج اکٹھی کی۔ کسی سپاہیہ کا نام کبرا ہے، کسی سپاہیہ کا نام کلثوم ہے، کسی سپاہیہ کا نام رقیہ ہے، کسی سپاہیہ کا نام سکینہ ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس عشرے میں آج اس بی بی کے اس آیت کے 2 جملے پڑھ دوں، کہیں اعتراض نہ آ جائے اس مخدومہ کا مجھ پہ۔ میں جہاں عشرہ پڑھتا ہوں، عشرے کے درمیان میں اس بی بی کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں۔ آپ کی معرفت کے لیے جملہ کہتا ہوں، آپ کو نام بھی بتانا نہیں پڑے گا، یعنی کہ وہ بیٹی ہے جو محرم کا چاند چڑھنے سے پہلے اجڑ گئی۔ کہنے ہر دوست کے ذہن حاجی میں اس مخدومہ کی معرفت آ گئی نا، صرف نام آ گیا۔ کون ہے؟ حضرت رقیہ بنت ہند، جس کی کربلا اور شبیر اور اسلام کے لیے بیٹوں کی 6 قربانی۔ کتنی؟ 6۔ مسلم بھی اس کے گھر کا شہید شوہر تھا۔ 6 بیٹے راہ خدا میں، 6۔ ایک بیٹا قتل ہونا کسی عورت کا، 5 بیٹے اس کو قبرستان میں پکڑ کے لے جاتے ہیں، قدم قدم کے جاتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں اماں میں ہوں نا، ساتھ والا کہتے ہیں اماں میرے پاس آ جانا، اماں جب اکیلی ہونا میرے پاس آ جانا۔ 5 بیٹے تسلی دیتے ہیں اور ایک پر چپ نہیں ہوتی۔ اس مخدومہ کا کیا کہنا؟ 6 بیٹے دے کے کبھی اس بازار، کبھی اس دربار۔ میں کسی بچے کی شہادت نہیں پڑھنے والا، میں جملہ پڑھنے والا ہوں کہ اللہ اس بی بی کے 6 بیٹے 2 عید والے دنوں میں بولے، آپ کو یاد ہے 2 شام غریباً گھوڑوں کے سبوت اور 2 ایسے ماں سے بچھڑے پھر زندہ میں پائے۔ ماں ڈھونڈتی ڈھونڈتی قبر میں چلی گئی۔ اگر آپ محسوس کریں کہ جس ماں کے بیٹے کی قبر بن جائے نا قبلہ، وہ قبر پہ جا کر تسلی کر دیتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کل میں آیا تھا، کل ہم آئے تھے آپ کے ہاں افسوس کریے آپ کہاں تھی؟ تو ماں کہتی ہے کل میں بیٹے کے پاس چلی گئی تھی۔ تو بیٹا کہاں ہوتا ہے؟ قبر میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب قبر کے پاس جا کر ماں سمجھتی ہے نا بیٹے سے مل آئی، اور جس کے زندہ بچھڑ جائے خدا کی قسم پر رات کو دروازہ بھی بند نہیں کرتا۔ جناب رقیہ کے 2 بیٹے شام غریبوں کی اندھیری میں بچھڑے، پھر قبر تک نہیں ملے۔ اگر آپ نے جتنا بھی سخت کریں، یہ مصیبت کا اتنا بڑا جملہ ہے۔ کربلا کے تینوں سے لے کے شام کے زندان تک کبھی کبھی راہ میں آبادیاں آتی تھی، زیادہ یہ جنگلوں میں لے جاتے تھے، اور کبھی کبھی آبادیوں سے گزرتے تھے جہاں ان کو یقین ہوتا تھا کہ یہاں والے محمد کے ماننے والے کم ہیں یا ہم نے قید کر رکھے ہیں۔ جب آبادیوں سے قافلہ گزرتا تھا نا تو حضرت رقیہ چھپ کے حضرت سجاد، اس دور میں بچے بکتے تھے، لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے اور جا کے بیچ دیتے تھے، اور لوگ آ کے خرید کے لے جاتے تھے۔ خدا کی قسم یہ جملہ ہی ایسا جگر پھاڑ دیتے ہیں۔ کربلا کے تینوں سے لے کے شام تک جہاں آبادی آتی تھی نا، حضرت رقیہ چھپ کے حضرت سجاد سے کہتی ہے بیٹا ان منڈیوں میں نظر رکھنا، جن منڈیوں میں بچے فروخت ہوتے ہیں کہیں میرے جنگل سے اٹھا لایا ہو اور منڈی میں فروخت نہ کر رہا ہو، میں محمد کا واسطہ دے کے واپس لے لوں گی۔ اب آپ کو آخری جملہ سنو، شام غریباں رات آئی ہے، اس رات میں بچے روئے نہیں ہیں۔ میرے محترم سامعین، میں پڑھتا ہی تشریح اس بات کو کہ بچے روئے نہیں ہیں، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے۔ جس گھر میں سارا دن قتل ہوئے شام کو آگ لگ جائے، وہ بچے بھی کہیں چپ کرتے ہیں۔
اور میں نے تاریخ میں پڑھا کہ پوری رات میں بچے چپ کر کے خاموش چیزیں پہ بیٹھے تھے حضرت زینب کے پہرے میں ڈرتا نہیں تھا کہ کوئی مومن بچہ سوال نہ کر دے کہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت کے خلاف ہے کہ بچے چپ کر کے کیسے بیٹھے. ایک جملہ گزرا ایک محقق کو میں مان کے آپ بھی مان جائیں گے. وہ فرماتے ہیں چپ کرنے والے تو نہیں تھے لیکن عباس کے بعد بچوں نے رونا چھوڑ دیا. روتا وہ ہے جس کو کسی کی امید ہو. میں جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کے مصائب کا ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. شام غریبہ کے بعد جو خاموشی تھی اس خاموشی میں حضرت رقیہ کی چیخ نکلی. چیخ نکلی نا تو جناب سیدہ زینب اتنے حوصلے کی مالک تھی خدا کی قسم سارا دن خود بھی اجڑی تھی لیکن ہر کسی کو حوصلہ بھی زینب تھی. جب دیکھا نا رقیہ اس طرح رو رہی ہے تو قریب آ کے بیٹھ گئے اور فرماتے رقیہ میرے گلے میں باہیں ڈال دیں.